نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور اسی آیت سے سورۃ النساء کا 9واں رکوع اور والمحصنات کا 6واں رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں جو آخری آیت تھی اس میں یہ مضمون تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو، اور پھر ان صاحب اختیار اولو الامر کی اطاعت میں کوئی کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لے جائیں۔ معلوم ہوا کہ حکم یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے کا حکم ہے۔ اور اس آیت میں منافقین کے ایک آدمی کا تذکرہ ہے جو اپنا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے پہلے ایک یہودی کے پاس لے جانا چاہتا تھا، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تو وہ منافق اسی معاملے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا، جو ایک مشہور واقعہ سیرت کا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے آسان ترجمے کے حاشیے میں تفسیر میں کہ منافقوں کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جس معاملے میں ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے تو وہ معاملہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے تھے، اور جس معاملے میں ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا تو ایسے معاملے کو وہ دوسروں کے پاس لے جاتے تھے، یہود کے پاس لے کر چلے گئے۔ منافقین مدینہ شریف میں موجود تھے جو زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں وہ کافروں میں سے تھے۔ اور یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اس وقت یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا۔ ان معاہدوں میں سے ایک معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی آپس کا معاملہ ہوگا تو اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ ان آیتوں میں جو مضمون ہے اور جو واقعہ ہے اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک منافق اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ منافق یہودی نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ منافق حق پر نہیں تھا، اس نے کہا نہیں، ہم یہ معاملہ یہودیوں کا جو سردار ہے کعب بن اشرف اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ اور اس یہودی کے بھی ذہن میں یہ تھا کہ اس منافق کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو حق ہوگا وہی فیصلہ فرمائیں گے، اور کعب بن اشرف کا کیا ہے، وہ تو کچھ پیسے لے کر میرے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے وہ جو منافق تھا وہ کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہتا تھا تاکہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ بالآخر منافق وہاں نہیں جا سکے اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے، اور جیسا کہ معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاملہ معلوم کیا اور فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہ یہودی جب باہر آیا تو
اس نے دل میں یہ سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، اور منافقین جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا یہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو میرے حق میں یہ فیصلہ کریں گے، اور اس یہودی کے دیکھتے ہی وہ ان کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعض مرتبہ فیصلے فرما دیتے تھے حضور کے حکم سے۔ خیر اس منافق کے کہنے پر یہ دونوں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور پورا معاملہ بتایا گیا۔ آخر میں اس یہودی نے یہ بتا دیا کہ ہمارا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ منافق اس فیصلے پر راضی نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ آ کر کوئی صحیح فیصلہ فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق سے پوچھا کہ کیا ایسا ہی معاملہ تھا جیسا کہ یہ کہہ رہا ہے؟ وہ خوش ہو گیا کہ ہاں یہی معاملہ تھا۔ کہ اچھا میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی، اور فرمایا کہ جس کو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سمجھ میں نہ آئے اور وہ اس پر راضی نہ ہو، عمر اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہے۔ اور اسی دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ عمر فاروق ہے، فارق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو یہ معاملہ تو ہو گیا، وہ منافق مارا گیا۔ اب اس منافق کے جو رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، وہ آ کر نئی آ کر تعویلیں کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا۔ ان کی بات سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب کوئی معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو عدالت کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم یوں کر لو تو زیادہ اچھا ہے۔ عدالت تو ایک فیصلہ سنا دے گی کہ ایسا معاملہ ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے۔ لیکن اگر وہی دو آدمی کسی آدمی کے پاس چلے جائیں، کسی ثالث کے پاس چلے جائیں، مشورے کے لیے جائیں، تو وہ کہہ سکتا ہے بھائی 2 لاکھ نکلتے ہیں، آپ 50,000 کم کر دیں، تھوڑا سا آپ آ جائیں، تھوڑا سا یہ کر، اس طرح وہ ان کو مصالحت کی پیشکش کرتا ہے تاکہ آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ اب ان منافقوں کے جو رشتہ دار تھے، جو گھر والے تھے، انہوں نے آ کر ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر دعویٰ کر دیا قصاص کا، کہ انہوں نے ہمارے ایک آدمی جو مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کو خواہ کا مار دیا، بغیر کسی وجہ کے مار دیا، تو اس کے وجہ سے بطور قصاص کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید قتل کیا جائے۔ اور دوسری طرف انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی تھے اور راضی رہیں گے، بالکل صحیح فیصلہ تھا۔ ہم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو گئے تھے تاکہ کچھ صلح ہو جائے، جس کا پس منظر میں نے تھوڑا بتا دیا کہ حضور کو تو فیصلہ فرمانا تھا، وہ فیصلہ فرما دیتے۔ حضرت عمر تو فیصلہ کچھ بتا سکتے تھے، بھائی ایسا کر لو، تم ایسا کر لو، تو ہم تو اس لیے جا رہے تھے تاکہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، جو فیصلہ تھا، اس پر ہم بالکل راضی ہیں۔ اگلی آیت میں جو مضمون آئے گا انشاءاللہ تعالی، اس میں یہ بھی ہے، جس میں بہت بڑی نصیحت ہے اس معاملے میں، کہ آج اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے ایسا کیا ہے، تو وہ آدمی فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا بیٹا اور یہ کام وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا، اور اپنے بیٹے کے پیچھے وہ بڑوں کو جھٹلا دیتا ہے کہ ہمارے بیٹا نے ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ اتنا شریف ہے۔ لیکن جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا، جس کی تفصیل بات اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمر کسی مرد مومن کے قتل کی جرات کریں گے۔ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنے اتنے پیارے ساتھی جن کے بارے میں کتنی بشارتیں ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ عمر تو غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری بیوی تھوڑی ایسا کر سکتی ہے، میں نے تو اس سے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، 1 مہینے تک انتظار کیا، جس کی تفصیلات معرف القرآن میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمر کسی مرد مومن کے قتل کی جرات کریں گے۔
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے ثابت ہوا کہ حاکم اعلیٰ کے پاس اگر کسی ماتحت کے فیصلے کی اپیل کی جائے تو اس کو اپنے ماتحت کی جانبداری کے بجائے انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے. تو یہ خیر یہ تو آگے انشاءاللہ مضمون آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ آیا اور انہوں نے یہ دو باتیں رکھی کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, ہم تو آپ کے فیصلے پر راضی ہیں, ہم تو صلح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, ایک وجہ. اور دوسری بات یہ کی انہوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ایک آدمی کو خامخواہ کا قتل کر دیا ہے, وہ تو مومن تھا اور مومن کو قتل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ دو باتیں لے کر آئے اور مختلف بہانوں سے اپنا جو ساتھی تھا, اپنی جو برادری کا تھا, اس کو بچانے کی کوشش کرتے رہے. اس معاملے پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن کا میں پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں. الم تر الی الذین یزعمون, اے پیغمبر کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, یزعمون جو یہ دعویٰ کرتے ہیں, انہم آمنوا بما انزل الیک کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے, وما انزل من قبلک اور اس کلام پر بھی ایمان لے آئے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں. طاغوت کی تشریح انشاءاللہ بعد میں, لیکن مختصر یہ کہ طاغوت سے مراد ویسے شیطان ہے, یہاں مراد کعب بن اشرف ہے جس کے پاس پہلے جا رہے تھے یہ لوگ. حالانکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بھی, حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا, اور شیطان انہیں بھٹکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے, وَإِلَى الرَّسُولِ اور آؤ رسول کی طرف, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے, یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے, یصدون عنک صدودا کہ وہ آپ سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں. فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم, پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا, فکیف اس وقت ان کا کیا حال ہوگا, اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے. ثم جاؤوک یحلفون باللہ اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں, ان اردنا الا احسانا و توفیقا کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کر دینے کے سوا کچھ نہ تھا, آپس میں جوڑ ہو جائے اس کے سوا کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ ہیں کہ یعلم اللہ ما فی قلوبہم کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے. فاعرض عنہم لہذا آپ انہیں نظر انداز کر دیجئے, وعظہم اور انہیں نصیحت کیجئے, وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اور خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہیے جو ان کے دلوں میں اترنے والی ہوں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اور خود ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے رہیے جو دل میں اترنے والی ہوں. جیسا کہ اس آیت کا پس منظر بتا دیا, اسی پس منظر پہ یہ پوری آیتیں نازل ہوئیں, اور اس کے بعد اگلی دو آیتیں جن کا ابھی موقع نہیں ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے, لیکن چونکہ تعلق ایک ساتھ ہے تو اگلی آیتوں کا بھی کچھ مضمون عرض کر دوں گا تاکہ یہ مضمون پورا ہو جائے. الم تر الی الذین یزعمون, کیا آپ نے اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے, تو یہ منافقین تھے اور یہ بات یہ کرتے تھے کہ ہم تورات, زبور اور انجیل پر بھی ایمان لے آئے ہیں, اور اسی طرح اب چونکہ قرآن پاک ہے اس پر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں. اس کی تفصیل میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ دیکھیں ہمیں بھی حکم یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ تورات, زبور, انجیل یہ سب آسمانی کتابیں ہیں, کتاب برحق ہے, لیکن چونکہ اب اس میں تحریف کر دی گئی ہے اور قرآن پاک نے ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا. اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں نبی کو نہیں مانتا اور کسی ایک بھی نبی علیہ السلام کی وہ برائی کرتا ہے تو وہ کافر ہے.
یہود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی کتاب تورات کو تو مانتے تھے، اسی طرح اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، اور اس زمانے میں یہ یہودی ہی برحق تھے اپنے زمانے میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ گالیاں دی، برا بلا کہا، ان کی کتاب کا انکار کر دیا، اور پھر قرآن پاک کا بھی انکار کر دیا۔ اب ان کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ ان کو سب پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، حضور کی جو نشانیاں تھی سب موجود تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب میں بتا دیا، خود بتا دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یہ سب باتیں۔ تو ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور ان کے قرآن پاک پر۔ تو یہ جو منافقین تھے وہ یوں کہتے تھے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لے آئے ہیں اور تورات زبور انجیل پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ الم ترى، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، بما انزل الیک، قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور اس کلام پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئیں۔ اس موقع، ایسے موقع پر جہاں اس قسم کی آیتیں نازل ہوئیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئیں اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئیں، اس قسم کا مضمون قرآن پاک میں کہیں بہت سی جگہوں پر ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میں نے سنا، دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قسم کی آیتیں جہاں پر یہ مضمون ہو کہ ہم قرآن پاک میں کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے، یہ سب کی سب آیتیں ختم نبوت کی دلیل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اگر حضور کے بعد کوئی اور بھی نبی آنے ہوتے تو یہاں لازمی یہ ہوتا کہ جو آپ کے بعد کتاب آئیں گی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ انبیاء کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو انہوں نے اگلے انبیاء پر بھی عمل کرنے کا بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں ان کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی ہیں۔ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ تو ہو گیا ان کا دعویٰ، لیکن ان کا نفاق دیکھو، ان کا حال یہ ہے کہ ان کو اب اپنے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانے چاہیے تھے، لیکن یہ اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس، شیطان کے پاس، یریدون، لیکن حال یہ ہے کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے مقدمے کے جو فیصلے ہیں اس کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت کا لغوی معنی ہے سرکش، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اور شریعت میں طاغوت کہتے ہیں شیطان کو۔ شریعت میں طاغوت کہتے ہیں، پہلے بھی اس کی تفصیلیں گزری ہیں، اللہ ولی الذین، خیر طاغوت کے بارے میں پچھلی بھی آیتیں گزری ہیں کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے، لیکن یہاں طاغوت سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر طاغوت سے مراد یہ یہودیوں کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں پر مراد یہاں پر کعب بن اشرف نہیں ہے، ایک تو کعب بن اشرف کا یہ قول ہو گیا، دوسرے فرماتے ہیں کہ اس کو شیطان اس لیے کہا گیا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا تھا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ کعب بن اشرف کے پاس گئے، تو گویا کہ ان کا یہ جانا شیطان کے کہنے پر تھا۔ تو شیطان کے کہنے پر جانا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ شیطان کے پاس چلے گئے۔ اسی اب یہاں پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم قرآن پاک کو اس آیت کو پڑھ کر اور یہ پڑھ کر آگے چلے جائیں، یہ آیت الحمدللہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہودی ہیں ہی نہیں، الحمدللہ ہم تو نصارہ ہیں ہی نہیں، ہم تو منافق کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عمل میں تو سستی ہے، لیکن ہم جو زبان پر ہے وہی دل میں، کتنا بھی گناہ گار ہو لیکن جیسا اس کی زبان وہی دل پر۔ آج کے دور میں کوئی منافق نہیں، یا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ خیر تو اب کیا ہوگا؟ اس آیت کا مطلب آج کے زمانے میں کیا ہوگا؟ کوئی بھی اصول کیا بتایا
کہ کوئی اگر کسی نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو وہ در حقیقت شیطان کے کہنے پر جاتا ہے، اور شیطان کے کہنے پر اس جگہ جانا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ شیطان کے پاس گیا۔ اسی طرح جتنی نافرمانیاں ہیں وہ انسان شیطان کے کہنے پر کرتا ہے، شیطان کے بہکاوے پر کرتا ہے، تو اس گناہ کی طرف جانا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ شیطان کی طرف جا رہا ہے، اور جتنی نیکیاں ہیں وہ ان نیکیوں کی طرف بڑھنا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ قدم آگے بڑھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ہر گناہ ہمیں شیطان کے پاس لے جا رہا ہے اور ہر نیکی ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر شیطان سے مراد ایک تو کعب بن اشرف ہے اور یہی شیطان تھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے کہنے میں جو کہ اس کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے فرمایا شیطان کی طرف یہ جا رہے ہیں، طاغوت کی طرف جا رہے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کا حال یہ ہے کہ شیطان انہیں چاہتا یہ ہے کہ بھٹکا کر بہت دور لے کر چلے جاؤں۔ جتنا آدمی گمراہی میں جاتا ہے اتنا شیطان کی طرف وہ جا رہا ہے، اور یہی شیطان کی خواہش ہے۔ اب یہاں پر اگلا مضمون یہی مضمون ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آنا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ پہلے وہاں جا رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور یہ جا رہے ہیں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو اس آیت میں اس آدمی کو خاص طور پر منافق کہہ دیا گیا۔ منافق تو وہ ہوتا ہے جس کا کفر چھپا ہوا ہو، اس آیت میں اس کو خاص منافق کہہ دیا کہ یہ منافق ہے، گویا کہ اب یہ منافق نہیں رہا، بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا کفر اب ظاہر ہو گیا۔ یا لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق کو نہیں مارا، ایک کافر کو جا کر مارا ہے، تو اس سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہو گئے۔ وَإِذَا، لیکن یاد رکھیں یہ قانون ہمیں ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم قانون ہاتھ میں لے لیں کہ چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اب ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف۔ اب ان منافقین کا کیا حال ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ یصدون عنک صدودا، کہ وہ آپ سے پوری طرح منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ پہلے تو آ ہی نہیں رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور منافق ہو کر کعب بن اشرف کے پاس جا رہا تھا تاکہ کچھ پیسے دے کر میرے حق میں فیصلہ ہو جائے، اور جب آ گیا تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس فیصلے پر ہم راضی نہیں ہیں، بلکہ ہم جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اب یہ اس کے جو رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بتانے لگے کہ ہم قسمیں کھاتے ہیں، یحلفون باللہ، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ ہم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس لیے گئے تھے تاکہ آپس میں کوئی صلح ہو جائے، آپس میں اس لیے ہم ان کے پاس گئے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول دیا کہ، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ایک مسلمان کو مارا ہے ان کے کہنے کے مطابق، اور مسلمان کا خون تو معاف نہیں ہے، تو اس کے بدلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور قصاص کے مارا جائے۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ فَكَيْفَ، پھر ان کا کیا حال ہوگا، إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بما قدمت ایدیہم، جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑے۔ یہاں مصیبت سے کیا مراد ہے؟ بعض مختلف اقوال ہیں، یہ سب کا خلاصہ ایک ہی ہے، قتل، نمبر 2 خیانت، نمبر 3 نفاق کا کھل جانا، نمبر 4 باز پرس۔ سوال جواب، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کا عیب کھل گیا جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ تو ہو گیا مصیبت کا مطلب اس آیت میں، بما قدمت ایدیہم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہاں کون سا ان سے گناہ ہوا؟ ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوئے۔ تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب خود ان پر مصیبت آئی ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ثم جاؤوک یحلفون باللہ، اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، اور کیا قسم کھاتے ہیں؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور میلاپ کر دینے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے اس سے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ تاکہ آپس میں مصالحت ہو جائے، صلح ہو جائے۔ آپ کا فیصلہ بالکل صحیح تھا،
اللہ تعالیٰ نے ان کے پول کو اور کھول دیا اور فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ اب وہی بات آ گئی کہ یہ آیت نعوذ باللہ سے یہود کے لیے ہے، سے منافق کے لیے، کہ ان کے دل میں جو کچھ ہے اللہ جانتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہمارے دل میں جو ہے وہ اللہ نہیں جانتے۔ آیت پس منظر ایک خاص ہوتا ہے، لیکن وہ آیت قیامت تک ہوتی ہے کہ جس کے دل میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ ویسے دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کو تو پتا تھا نا کہ کون کون منافق ہے، سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیوں نہیں کیا؟ 2 وجہوں، اور بھی بہت سی وجوہات ہوں گی، 2 وجہوں سے۔ نمبر 1 وجہ یہ کہ یہ لوگ اپنی زبان سے تو یہی کہتے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اگر ہم ان کو مار دیں گے، جیسے یہ عبداللہ بن ابی کا معاملہ ہوا، صاف اس کے راز باتیں کھلتی گئیں، کیسی بدتمیزی کرتا رہتا تھا، تو اس کو اگر مار دیتے تو لوگوں میں کیا مشہور ہوتا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ساتھیوں کو بھی انہوں نے مارنا شروع کر دیا ہے۔ ایک اس وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے تھے تو منافق، لیکن کم از کم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، تو جن کو پتہ نہیں تھا کفار وغیرہ کو، تو ان کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی۔ اس لیے اب 3 نصیحتیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہذا آپ انہیں نظر انداز کیجئے، اس کی تفسیر بعد میں، وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور خود ان سے ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے رہیں جو ان کے دلوں میں اترنے والی ہوں۔ اب ان سب کی تفسیر کیا ہے؟ پہلا جملہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کر دیجئے۔ کیا مطلب؟ چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر، کوئی ان کو ڈانٹیے مت، نہ ان سے کوئی مواخذہ کیجئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کا جو عذر ہے اس کو قبول مت کیجئے، ان کا عذر اس قابل نہیں ہے کہ ان کے عذر کو قبول کیا جائے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کوئی اس کے خون بہا اور دیت دینے کی اور قصاص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا خون بالکل ہدر ہے، معاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ مطلب، وَعِظْهُمْ، اور ان سے نصیحت کیجئے، اس بات کی نصیحت کیجئے کہ نفاق سے باز رہو، مسلمان ہو جاؤ، ورنہ تم میں سے ہر ایک کا اسی طرح حشر ہوتا رہے گا۔ نمبر 3 تیسری نصیحت، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان سے ایسی نصیحت کیجئے جو ان کے دلوں میں اترتی چلی جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہذا آپ انہیں نظر انداز کیجئے، وَعِظْهُمْ، انہیں نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے رہیے جو دل میں اترنے والی ہوں۔ مضمون یہیں تک ہے، لیکن اگلی آیت کا بھی تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان منافقین سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا تم سے گناہ ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اعتراف کرتے، اپنے قصور کا اعتراف کرتے، اپنی غلطی مان لیتے، اور غلطی ماننے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا۔ اگلی آیت میں جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے گناہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، اس کے باوجود ان کی توبہ کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ تم نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، تو آؤ وَلَوْ أَنَّهُمْ، کیا ہی اچھا ہوتا، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا یہ گناہ کر کے، اب کیا کریں؟ جاؤکا، وہ آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفارش کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ہمارے رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو ان کو انعام کیا ملے گا؟ اتنے بڑے گناہ کے باوجود لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے
اور یہ بات میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والا جمع عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس سے ہی ملتی جلتی بات سنی. فرمایا کہ اس سے ایک ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی کے حکم میں ہے. ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ لوگ بعضوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ صلاۃ و سلام پڑھ کے چلے جاتے ہیں، چاہے کتنی دیر میں صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں. فرمایا کہ صلاۃ و سلام پڑھ کر اس آیت کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا. اس وقت جالی مبارک کچھ بھی نہیں تھی چیزیں. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا، یہ بھی ایک روایت میں موجود ہے. اور زارو قطار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گناہگار یعنی ظلموا انفسہم، اگر گناہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. اس لیے اب اس آدمی نے اس آیت کا حوالہ دیا، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روزہ اقدس کے اندر سے یہ آواز آئی قد غفر لک، یعنی تیری مغفرت کر دی گئی. تو آج بھی یہ مضمون موجود ہے. کسی نے سوال کیا کہ یہ تڑپ کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ تڑپ کیسے پیدا ہوتی ہے. اب ظاہری بات ہے یہاں تو موقع نہیں ہے بھی اس کا، جو بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہمارے اکابرین نے لکھے ہیں، ایسی کتابوں میں نہیں، حضرت ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. تو اس کی مثال ہم یوں سمجھیں کہ اگر کسی نے ابھی بریانی کھا لی، اب اس کے بعد فوراً اس کو کوئی کہے کہ یہ آپ کی پسندیدہ ڈش ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کھائیں، وہ کھائے گا کیونکہ اس کو بھوک نہیں ہے. 2 گھنٹے کے بعد نہیں، 4 گھنٹے کے بعد نہیں، 10 گھنٹے کے بعد بھوک بڑھے گی، 12 جتنے گھنٹے بڑھتے چلے جائیں گے اتنی تڑپ اس کی بڑھتی چلی جائے گی. تو جیسا ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا اتباع سنت کی برکت سے، ویسی تڑپ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں وہ مقام حاصل ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ واقعہ ہو گیا یا اس قسم کے دوسرے واقعات جو بزرگوں نے لکھے ہیں وہ نعوذ باللہ فرضی واقعات لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.